کیا ایک سکسیسفل کوپ یعنی حکومت کا زبردستی تبدیلی ایک نئے قانونی نظام کو جنم دے سکتا ہے؟ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں ایک ایسا کیس آیا جس نے صرف ایک کرمنل کنوکشن کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ اس نے پورے ملک میں مارشل لا اور ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل رول کو لیگل جسٹیفیکیشن دے دی۔ اس کیس کا نام تھا اسٹیٹ ورسز دسو 1958 اور اس کیس کا فیصلہ پاکستان کی سیاسی اور قانونی تاریخ پر ایک گہرا اثر چھوڑ گیا۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1958 کے پاکستان میں واپس جانا ہوگا۔ پاکستان کا 1956 کا کانسٹیٹیوشن ملک کا پہلا کانسٹیٹیوشن تھا، لیکن صرف 2 سال بعد 7 اکتوبر 1958 پریزیڈنٹ اسکندر مرزا نے 1956 کا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کر دیا۔ نیشنل اور پروونشل اسمبلیز ڈیزالو کر دی گئی، پولیٹیکل گورنمنٹس ختم کر دی گئی اور پورے ملک میں مارشل لا امپوز کر دیا گیا۔ جنرل محمد ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کیا گیا۔ اس کے بعد ایک نیا لیگل ارینجمنٹ انٹروڈیوس کیا گیا جسے لاس کانٹینیونس ان فورس آرڈر 1958 کہا گیا۔ اس آرڈر کا مقصد یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن ختم ہونے کے باوجود باقی قوانین اور کورٹس کا سسٹم کنٹینیو رہے، لیکن اب ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل سوال پیدا ہو گیا۔ اگر کانسٹیٹیوشن ہی ختم ہو گیا ہے تو نئے حکومتی نظام کی لیگل اتھارٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ اسی وقت ایک کیس سپریم کورٹ کے سامنے تھا، اسٹیٹ ورسز دسو اور ایک اور شخص کو فرونٹیئر کرائمز ریگولیشن یعنی FCR کے تحت کنوکٹ کیا گیا تھا۔ ان کی طرف سے یہ آرگیومنٹ کیا گیا کہ FCR کانسٹیٹیوشن کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، لیکن پھر سیاسی اور کانسٹیٹیوشنل سچویشن ڈرامیٹکلی چینج ہو گئی۔ جس کانسٹیٹیوشن کے انڈر فنڈامنٹل رائٹس ایگزسٹ کرتے تھے وہ کانسٹیٹیوشن اب ایبروگیٹ ہو چکا تھا۔ اب سپریم کورٹ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کیا پرانا لا نئے لیگل سسٹم میں اب بھی ویلڈ ہے، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے چیف جسٹس محمد منیر کی لیڈرشپ میں سپریم کورٹ نے ایک فیمس لیگل تھیوری کا سہارا لیا۔ یہ تھیوری تھی ہینس کیلسن کی تھیوری آف ریولوشنری لیجلٹی۔ کیلسن کی لیگل تھیوری کے مطابق اگر کوئی ریولوشن یا کوپ سکسیسفل ہو جائے اور نیا ریجیمی افیکٹولی پاور اسٹیبلش کر لے تو وہ پرانے لیگل آرڈر کو ریپلیس کر سکتا ہے، یعنی سکسیسفل ریولوشن کے بعد پرانا کانسٹیٹیوشن ختم ہو سکتا ہے۔ اور کیا نیا ریجیمی اپنے لیگل سسٹم کی ویلیڈیٹی کا سورس خود بن سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے اسی ریزننگ کو اپلائی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ایک نیو لیگل آرڈر اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ اس نئے لیگل آرڈر کے انڈر پرانے قوانین کی ویلیڈیٹی اب پرانے کانسٹیٹیوشن سے نہیں بلکہ نئے آرڈر سے آ رہی ہے۔ اس تھیوری کو اکثر ریولوشنری لیجلٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس فیصلے کا پریکٹیکل ایفیکٹ بہت دور تک گیا۔ سپریم کورٹ نے نئے ریجیمی کو لیگل ریکگنیشن دے دی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 1958 کے کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن اور مارشل لا کو جوڈیشل لیجیٹیمیسی مل گئی۔ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ایک پاورفل میسج ملا۔ اگر کوئی نیا ریجیمی ایفیکٹولی پاور کیپچر کر لے اور سکسیسفل ہو جائے تو اپنا نیا لیگل آرڈر اسٹیبلش کر سکتا ہے۔ یہ ڈیسیژن پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں ایک ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ اس ججمنٹ نے آنے والے سالوں میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے بیہیویئر کو بھی انفلوئنس کیا، لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ سال بعد 1972 میں اسما جیلانی کیس میں سپریم کورٹ نے اسٹیٹ ورسز دسو کی ریزننگ کو ریجیکٹ کر دیا۔ کورٹ نے کہا کہ صرف سکسیسفل ٹیک اوور کسی ریجیمی کو آٹومیٹیکلی کانسٹیٹیوشنل لیجیٹیمیسی نہیں دے دیتا۔ اس طرح دسو کیس کی ریولوشنری لیجلٹی والی اپروچ کو اوور رول کر دیا گیا، لیکن تب تک اسٹیٹ ورسز دسو پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا ایک لینڈ مارک بن چکا تھا۔ یہ وہ کیس تھا جس نے پاکستان میں ایک فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل کوسچن ریز کیا۔ کیا پاور کا سکسیسفل ٹیک اوور
اس پاور کو لیگل بنا دیتا ہے۔ 1958 میں سپریم کورٹ نے اس کا جواب ایک طریقے سے دیا، لیکن بعد میں اسی اپروچ کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اور اسی لیے اسٹیٹ ورسز دسو کو سمجھنا پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کے خیال میں کیا سکسیسفل ریولوشن کو لیگل لیجٹمیسی ملنی چاہیے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔